دیکھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایود احدکم ان تکون له جنۃ من نخیل واعناب تجری من تحتها الانہار له فیها من کل الثمرات واصابه الکبر وله ذریۃ ضعفاء فاصابها اعصار فیہ نار فاحترقت کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون۔ انفاق کے بارے میں چوتھی مثال کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ اس سے پہلے دو مثالیں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی تھی اور دو سلبی شرائط کو بیان کر دیا تھا۔ اب یہاں پر چوتھی مثال کو بیان کیا جا رہا ہے اور اس کے علاوہ باقی کچھ شرائط کو بھی بیان کیا جائے گا آگے۔ تو مثال اس کی یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی بوڑھا ہو اور اس کے بال بچے بھی ہوں اور اس کا گزارا صرف باغات کے اوپر ہوتا ہو، جو انگور کے اور کھجور کے باغات ہیں، اور وہاں پر پانی بھی وافر مقدار میں ہو، مطلب یہ کہ پانی لگانے کے لیے بھی اس کو کچھ مشقت نہیں کرنی پڑتی، بس پانی بھی جو ہے تو باغ کے ساتھ ہے، اور وہ اس کی مشقت سے بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو خلاصی دی ہے۔ تو اب اگر اس آدمی کے اس باغ کے اوپر آگ آ جاتی ہے، ہوا آ جاتی ہے جس کے اندر آگ ہو، اور وہ آگ اس باغ کو جلا دے، تو اس آدمی کی کیا حالت ہوگی؟ کہ ایک تو یہ بوڑھا بھی ہے، دوسرا بچے بھی ہیں، اور دوسرا گزر بسر بھی اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا ہے اس کا۔ تو وہی ایک سہارا تھا آمدنی کا، انکم کا، وہی ایک سہارا تھا، اور وہ بھی آگ کے ذریعے سے جل گیا۔ تو اب اس آدمی کی کیا حالت ہوگی؟ سمجھ آ گئی بات؟ تو یہ مثال ہے۔ تطبیق کس طرح ہے مثال کی تطبیق اس طرح ہے کہ جس طرح یہ بوڑھا آدمی اور اس کی اولاد، کمزور اولاد، اور صرف ایک ہی انکم سورس وہ باغ، اور وہ بھی جل جائے، تو جس طرح یہ آدمی انتہائی نقصان کے اندر ہوگا، تو اسی طرح آپ اس تشبیہ لیں اس آدمی کی جو نیک اعمال تو کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، مدارس کے اندر، جہاد کے اندر، مساجد میں، رشتہ داروں میں، مساکینوں میں خرچ کرتا ہے، لیکن کبھی اس کی نیت جو ہے تو وہ بھٹک جاتی ہے، آخری عمر کے اندر اس کی نیت میں فطور پیدا ہو گیا اور وہ خرچ کرنے لگا بجائے مدارس اور مساجد کے، وہ مزاروں کے اوپر خرچ کرنے لگا۔ ہاں، وہ جو ہے تو اپنا مال گناہ کے اندر خرچ کرنے لگا، اور جن کے اوپر انہوں نے پہلے خرچ کیا تھا، جن لوگوں پر، ان پر احسان جتلانے لگا کہ ہاں بھائی، تمہیں بھی تو میں نے مال دیا تھا، تم بھی تو میرے محتاج ہو، تم میرے احسان کا شکر ادا کرو۔ ہاں، تو احسان جتلانے لگا، ان کو تانے دینے لگا۔ سمجھا گئی بات؟ تو اب یہ آدمی جب مر جاتا ہے، یہ آدمی اور لوگوں کے اوپر ظلم شروع کرنے لگا، تو یہ آدمی جب مر جاتا ہے تو اس کا تو ذریتن جو آفاق کی تجویدی ان لوگوں کے ساتھ جو مظلوم ہے، جن کے اوپر اس نے ظلم کیا۔ تو اب قیامت کے دن جب یہ آدمی حاضر ہوگا کہ جس کے پہلے جو ہے تو نیک اعمال کرتا تھا اور نیک جگہ پر خرچ کرتا تھا، لیکن بعد میں بھٹک گیا اور غلط کاموں میں اس نے خرچ کرنا شروع کر دیا، تو اب اس آدمی کی حالت کیا ہوگی؟ اور اوپر سے وہ لوگ بھی آ گئے کہ جن کے اوپر اس نے ظلم کیا، جن کو تانے دیے اس نے، تو وہ لوگ اپنا حق اس سے وصول کرنے کے لیے وہ بھی مطالبہ کر رہے ہیں۔ تو اس آدمی کی کیا حالت ہوگی؟ اگر اس آدمی کو آپ لوگ دنیا کے اندر دیکھنا چاہتے ہو تو ایسے آدمی کو دیکھو کہ اصابہ الکبر ولہ ذریۃ ضعفاء۔ سمجھا گئی بات؟ دیکھو اس کو، ایود احدکم، کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے ان تکون لہ جنۃ، کہ اس کے لیے باغ ہو، من نخیل و اعناب، انگوروں، کھجور کا اور انگور کا، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں۔ تجری من تحتها الانہار سے اشارہ اس طرف ہے کہ اس کی باغوں کے پاس پانی وافر مقدار کے اندر ہے، باغوں کو سیراب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لہو فیہا من کل الثمرات، اور اس میں ہر قسم کے پھل اس کو مل رہے ہیں۔ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ،
اور اس کو بڑھاپا پہنچ جاتا ہے، مطلب یہ کہ وہ بوڑھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر ایسی حالت کے اندر اگر اس کا باغ جل جائے تو وہ بوڑھا آدمی جو اور کچھ کما نہیں سکتا تو وہ کیا کرے گا آگے؟ تو اگر کوئی اعتراض کرے کہ بھئی اگر بوڑھا ہے اور کچھ نہیں کما سکتا تو ٹھیک ہے، کسی لنگر میں جا کے وہاں پہ کھا لیا کرے، ہاں، تو کہہ رہے نہیں وہاں پہ نہیں جا سکتا، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ، اس کی اولاد بھی ہے، تو ٹھیک ہے اگر اولاد ہے تو اولاد کو جاب پہ لگا دے، وہ کمائی شروع کر دے، کہہ رہے نہیں وہ بھی نہیں کر سکتے، ضعفاء، اس کی اولاد ضعیف ہے، وہ تو خود جو ہے تو محتاج ہے۔ تو اب ایسا آدمی کہ جس کو اس باغات کی بہت زیادہ ضرورت تھی اس حال کے اندر، اس حال کے اندر اس ضعیف آدمی کو اس باغات کی بہت زیادہ ضرورت تھی کہ انکم ہی اسی سے ہو رہی تھی، تو اسی حالت کے اندر فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ، اس کو پہنچ جاتی ہے ہوا جس کے اندر آگ ہو، فَاحْتَرَقَتْ، اور جلا دیتا ہے اس کو، تو اس آدمی کو کتنی تکلیف ہوگی اور کتنا نقصان کے اندر ہوگا۔ کذالک، اسی طرح یبین اللہ لکم الآیات، اللہ تعالیٰ تمہیں نشانیاں بیان کرتا ہے توحید کی، آخرت کی، رسولوں کی، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم اس کے اندر غور و فکر کرنے لگو۔ تو یہی مثال اس آدمی کی ہے کہ دنیا کے اندر تو خوب اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرتا تھا، لیکن آخر کے اندر مرتد ہو گیا، لوگوں پر ظلم کرنا شروع کر دیا، تو قیامت کے دن جب یہ کھڑا ہوگا، ہاں، تو لوگ اس سے الگ مطالبہ کریں گے، ٹھیک ہے، اور جو مال اس نے خرچ کیا تھا وہ بھی کیا ہو گیا، ضائع ہو گیا، لوگوں پر ظلم کرنے کی وجہ سے لوگ اس کو اڑا کے لے گئے، لوگوں نے مطالبہ شروع کر دیا۔ اور اگر مرتد نہیں ہوا لیکن پھر بھی کیا ہے، غلط طریقے پر مال خرچ کرنے لگا، پہلے صحیح طریقے پر مال خرچ کرتا تھا، اب غلط طریقے پر خرچ کرنے لگا۔ تو اگر کوئی کہے کہ بھائی ٹھیک ہے اگر غلط طریقے پر خرچ کیا ہے لیکن پہلے تو صحیح طریقے پر بھی تو خرچ کیا تھا، اس کا ثواب تو اس کو ملنا چاہیے، کہہ رہے ہاں اس کا ثواب اس کو ملے گا، لیکن وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، لیکن اس کے پاس اب وہ لوگ بھی آ گئے جس کے اوپر اس نے ظلم کیا تھا، اب وہ مال تو وہ جو مظلوم لوگ تھے اس کا ثواب تو وہ اڑا کے لے گئے، کیونکہ ظالم کو بھی تو بدلہ دیا جائے گا، مظلوم کو تو بدلہ دیا جائے گا ظالم سے، تو وہ نیکیاں اور وہ اجر اور وہ ثواب وہ مظلوم لوگ لے گئے جس کے اوپر اس نے دنیا کے اندر ظلم کیا تھا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اب یہاں پر مزید شرائط کو بیان کیا جا رہا ہے انفاق فی سبیل اللہ کی۔ پہلے دو شرائط کو بیان کیا کہ انفاق فی سبیل اللہ کرو تو احسان نہ جتلانا، کسی پر تکلیف، کسی کو تکلیف نہ دینا۔ اب یہاں پر اگلی شرائط کو بیان کیا جا رہا ہے، شرط کو کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اگر تم خرچ کرو تو طیب مال کو خرچ کرو، پاک مال کو خرچ کرو، حرام مال کو خرچ نہیں کرنا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لا صدقۃ من غلول، حرام مال کا صدقہ نہیں ہوتا۔ تو کوئی آدمی کہے کہ چلو اگر میں حرام کما بھی لوں تو اس کو جو ہے تو اللہ کے راستے میں تقسیم کر دوں گا، کوئی کہتے ہیں نا اللہ کے راستے میں وہ مسجد کے اندر، مدرسے کے اندر لیٹرینیں بنا دیں گے، خدا کے بندے، سود کا مال لے کے کہتے ہو میں مسجد میں لیٹرین بنا دوں گا، بنے گی تو مسجد میں ہی۔ تو حرام مال کا صدقہ نہیں ہوتا، حرام مال سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، حرام مال تو واجب التصدق ہے، اور وہاں پر صدقہ کرنے کا مراد یہ ہے کہ وہ مال اس کی طرف سے صدقہ کیا جائے گا جس کا مال اس نے غصب کیا ہے، اگر مالک معلوم نہ ہو تو، مالک معلوم نہ ہو تو پھر اسی کی طرف سے صدقہ کیا جائے گا، وہاں پر صدقے کا یہ مطلب ہوا۔ اچھا ایک تو ہے نا اللہ کے رسول نے فرمایا لا صدقۃ من غلول، حرام مال کا صدقہ نہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ حرام مال واجب التصدق بھی ہے، جب حرام مال کا صدقہ نہیں تو واجب التصدق کیسے ہوا؟ تو واجب التصدق ایسی ہوا کہ اللہ کے رسول نے جو فرمایا تو اپنی طرف سے تم صدقہ نہیں کر سکتے، اپنے زکوٰۃ میں تم ادا نہیں کر سکتے، اپنے فدیہ میں ادا نہیں کر سکتے تم۔ ہاں یہ ہے کہ وہ جو صدقہ ہے تو وہ تو اس کی طرف سے ہے جس کا مال تم نے غصب کیا ہے، اب وہ مالک مل نہیں رہا، جس سے سود لیا تم نے وہ مل نہیں رہا، جس کا چوری کیا تھا مال وہ مل نہیں رہا، تب واپس تم کر نہیں سکتے، جب واپس نہیں کر سکتے تو اب اسی کی طرف سے صدقہ کیا جائے گا، ثواب کی امید تم نہیں رکھو گے، سمجھ گئے؟ تو انفقوا من طیبات ما کسبتم، تم خرچ کرو وہ پاک مال جو تم لوگوں نے کمایا۔ پاک مال اس کو کہا جاتا ہے جو حلال بھی ہو اور کماتے وقت کسی کا حق بھی نہ مارا ہو، اس کو طیب مال کہتے ہیں۔ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور اس مال میں سے بھی خرچ کرو جو ہم نے تمہیں نکالا زمین میں سے، یعنی کہ فصل وغیرہ اگر ہو، جتنی بھی فصل ہو تو اس میں سے بھی اس کا عشر ادا کرنا واجب ہے۔ اخرجنا فرمایا، انبتنا نہیں فرمایا، کیونکہ اگر انبات ہو بھی جائے، فصل اگر اگ بھی آئے، لیکن جب تک اس کو مالک نے کاٹا نہ ہو تو وہ آفتوں سے محفوظ نہیں ہوتی، اس لیے اخرج نہ فرمائے، ورنہ تو اگر انبت نہ فرما دے پھر تو
جیسی وہ فصل نکل آتی تو اس کے اوپر عشر واجب ہوتا، چاہے اس کو بعد میں نقصان پہنچ جائے۔ بہت سی فصلیں ہوتی ہیں نا کہ اگر وہ اگ آتی ہیں لیکن بعد میں بارشیں وقت پر نہیں ہوتی یا غلط ٹائم پہ بارش ہو جاتی ہے، اولے برس پڑتے ہیں، تو وہ فصل کو نقصان پہنچ جاتا ہے اور مالک کو کچھ بھی ہاتھ نہیں آتا، تو اب اس کے اوپر عشر نہیں ہے کیونکہ مالک کے ہاتھ میں کچھ آیا نہیں، تو اس پر عشر واجب نہیں ہے۔ تو اس لیے یہاں پر فرمایا مما اخرجنا لکم من الارض، جو ہم نے تمہارے لیے نکالا، اور اخرجنا اس وقت ہوگا جب مالک کے ہاتھ میں آ جائے، تمام آفتوں سے محفوظ ہو اور مالک کے ہاتھ میں، مالک کے قبضے میں آ جائے، اس کو کہیں گے مما اخرجنا۔ ولا تیمموا الخبیث منہ، اور تم کس نہ کرو اس خبیث مال کی کہ جو تم خرچ کرو، ولستم بآخذ، خبیث کی تعریف خود ہی کر رہے ہیں، ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ، اور نہیں ہو تم اس کو لینے والے مگر یہ کہ تم چشم پوشی کرو۔ اللہ کے راستے میں ردی مال خرچ نہ کرو، گھٹیا مال نہ دیا کرو اللہ کے راستے میں، گھٹیا مال جس کو تم خود نہ لو، سمجھا گئی بات؟ وہ گھٹیا مال تم اللہ کے راستے میں خرچ نہ کیا کرو۔ تو یہاں پر گھٹیا مال سے مراد کہ تم خود اس کو اپنے لیے استعمال کرنا پسند نہ کرو۔ ایک ہے کہ اپنے لیے استعمال کرنا پسند نہیں، دوسرا ہے کہ خود استعمال کر کے اس کو پرانا کر دیا۔ تو خود اس کو استعمال کر کے اگر پرانا کر دیا اور خود نیا کپڑا خرید لیا، تو اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پھر یہ بھی خبیث کے اندر آ جائے گا، یہ خبیث میں نہیں آئے گا۔ اب ظاہر ہے آپ نے ایک کپڑا استعمال کر لیا، اب وہ قابل استعمال تو ہے لیکن آپ نے نیا کپڑا خرید دیا، تو آپ کہہ رہے چلو میں نیا کپڑا استعمال کر رہا ہوں تو یہ پرانا کپڑا میں اس کو صدقہ کر دوں گا، تو وہ ٹھیک ہے، وہ جائز ہے، وہ صدقہ کر سکتے ہیں۔ اب یہ تو نہیں ہے کہ اب نیا کپڑا جو ہے تو صدقہ کر دے اور پرانا کپڑا کہیں کہ چلو پھر ہم اس کو استعمال کریں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ فرمایا کہ لا تتیمموا الخبیث، اب یہ خبیث میں نہیں آئے گا۔ خبیث کے اندر وہ چیز کہ جس کو تم اپنے لیے استعمال کرنا پسند ہی نہ کرو، سمجھا گئی بات؟ جیسے کہ اس کی مثال کہ کسی نے آپ کو سوٹ دینا چاہا کہ بھائی یہ تو میں نہیں پہنتی، یہ سوٹ تو مجھے اچھا نہیں لگتا، نہیں یہ اس کا کلر مجھے اچھا نہیں لگتا، اور اس کا یہ تو بہت ہلکے کا سوٹ ہے، یہ مجھے پسند نہیں، لیکن چلو ٹھیک ہے دے دو، میں اس کو ہم زکوٰۃ میں دے دیں گے۔ یہ ہو گیا خبیث، یہ ہو گیا گھٹیا مال، سمجھ آ گئی بات؟ اس کو کہتے ہیں خبیث مال، کہ اپنے لیے تو تم نے پسند نہیں کیا کہ نہیں یہ جوڑا ہم نے نہیں لینا، اس نے کہا میں آپ کے لیے گفٹ لے کر آیا ہوں، آپ نے کہا اس طرح کا جوڑا تو ہم نہیں لیتے، یہ تو بہت ہلکے کوالٹی کا ہے اور یہ تو پھٹ جائے گا 2 دنوں کے اندر، لیکن چلو ٹھیک ہے تم دے دو، ہم کسی کو زکوٰۃ میں دے دیں گے۔ یہ جائز نہیں ہے۔ یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے لا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذہ، خود اپنے لیے تو نہیں لے رہے تھے لیکن پھر اللہ کے راستے میں تم اس کو خرچ کر رہے ہو، الا ان تغمضوا، مگر یہ کہ تم چشم پوشی کرو۔ چشم پوشی کرنے کا مطلب کہ غیر ارادی طور پر بس تم نے اس کو لے لیا، ارادہ نہیں تھا، ٹھیک ہے، دلی ارادہ نہیں تھا لیکن تم نے اس کو لے، جیسے کہ تمہارے کسی کے اوپر قرضہ ہو اور وہ قرضہ نہیں دے رہا، لیکن اس نے تمہیں کہا کہ بھائی میرے پاس یہ گندم پڑی ہے، میرے پاس یہ گندم پڑی ہے، ردی ہے لیکن بس یہی ہے، تمہارے میرے اوپر 200 روپے بنتے ہیں، بس یہ گندم 150 روپے کی، اگر لینی ہے تو بس یہی لے لو، باقی میرے پاس نہیں ہے۔ تم نے کہا چلو ٹھیک ہے، بھاگتے چور کی لنگوٹی صحیح، 200 نہیں مل رہے تو کم از کم 150 تو ہاتھ آ جائیں گے۔ اب وہ تم نے اس سے 150 کی وہ ردی گندم وہ تم نے لے لی، ٹھیک ہے، لیکن کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ بھائی اگر یہ بھی نہ لے تو پھر کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا، ورنہ لینے کا ارادہ نہیں تھا، یہ مانا ہو گیا انتوخ میں روفی ہے، تم اس میں چشم پوشی کرو، سمجھ گئے؟ پھر بعد میں کہو کہ چلو اب اس کو زکوٰۃ میں دے دیتے ہیں، وہ اپنے لیے تو تم پسند نہیں کر رہے تھے اور پھر بعد میں تم کہہ رہے ہو کہ اس کو زکوٰۃ میں دے دیتے ہیں، زکوٰۃ میں ایسا مال کیوں دو گے؟ سمجھا گئی بات؟ تو ایسا گھٹیا مال کہ جس کو بندہ اپنے لیے پسند نہ کرے اور وہ اللہ کے راستے میں دے، تو اللہ تعالیٰ نے ایسا مال اللہ کے راستے میں دینے سے منع فرمایا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ، اگر کوئی کہے کہ چلو ٹھیک ہے ہم نے لے لیا تو اللہ تعالیٰ بھی لے لے، اللہ کے راستے میں بھی تقسیم کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی اس کو قبول کر لے، دے تو دیا، مال تو ہے، کچھ قیمت تو رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، اللہ تعالیٰ غنی ہے، تم نے تو اگر لیا تم تو محتاج تھے، تم نے اگر لیا تھا تم تو محتاج تھے، تم تو محتاج ہو، تمہیں تو لینا پڑے گا، لیکن اللہ تعالیٰ تو غنی ہے، اللہ تعالیٰ تو بے پرواہ ہے، اللہ تعالیٰ کو تمہارے مال کی کیا ضرورت ہے؟
اللہ کو تمہارے مال کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کوئی محتاج نہیں ہے کہ تم کہو کہ اللہ تعالیٰ یہ قبول کرے تو اللہ تعالیٰ یہ بھی قبول کر دے گا۔ اور حمید اللہ تعالیٰ تعریفوں کے لائق ہے، اللہ تعالیٰ تو ویسی ہی تعریفوں کے لائق ہے۔ تو اگر تم کہو کہ بھائی میں مال صدقہ کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں گا، تو وہ اللہ تعالیٰ تو ویسی تعریفوں کے لائق ہے، تم تعریف نہ بھی کرو تو وہ تعریفوں کے لائق ہے۔ تو تمہارے مال کی اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، تم نے اگر چشم پوشی کی ہے تو تم محتاج ہو، اس لیے تم نے چشم پوشی کی ہے، لیکن اللہ محتاج نہیں ہے، اللہ غنی ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں ڈراتا ہے فقر سے۔ اب انفاق فی سبیل اللہ کی ترکیب دے رہے تھے، اور یہاں پر فرمایا اب انفاق فی سبیل اللہ کے بعد یہاں پہ کہ جب تم مال خرچ کرو گے تو شیطان تمہارے دل کے اندر یہ والی بات ڈالے گا کہ کیوں خرچ کر رہے ہو، زکوٰۃ تو تم نے دے دی نا، تو زکوٰۃ تمہاری اوپر واجب تھی، ہاں، اب باقی خیرات تو تمہاری اوپر واجب نہیں ہے، تو وہ تم کیوں اس کو خیرات کر رہے ہو؟ اپنے لیے اسٹاک کرو، اپنے لیے جمع کرو، کل پرسوں اگر جو ہے تو ڈالر اور مہنگا ہو گیا پھر کیا کرو گے؟ ہاں، اپنے لیے اسٹاک کرو۔ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے، ویأمرکم بالفحشاء، اور تمہیں گناہ سے ڈراتا ہے، تمہیں گناہ کا حکم کرتا ہے کہ ابھی تم اس کو رکھو، سالگرہ میں کر لینا، شادی آ رہی ہے نا تو شادی پہ جو ہے تو نئے نئے جوڑے لے لینا، شادی پہ وہ بینڈ باجے والے وہ آئیں گے ان کو جو ہے تو دے دینا، ہاں، یأمرکم بالفحشاء، حکم کرتا ہے تمہیں فحشاء کا۔ اور اللہ تعالیٰ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ وعدہ کرتا ہے مغفرت کا اللہ کی طرف سے، وفضلا، اور دنیاوی نعمتوں کا بھی۔ فضل کا مطلب ہوتا ہے دنیاوی نعمتوں کا حاصل ہونا، کہ اگر تم اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تو اس کے بدلے میں آخرت کے اندر تمہاری بخشش کرے گا، دنیا کے اندر بھی تمہیں نعمتیں عطا کرے گا، سمجھ گئے؟ آخرت میں بھی تمہاری مغفرت کر کے اللہ تعالیٰ تمہیں جنت دے گا۔ اور یہ نہیں کہ جب دنیا کے اندر تم نے خرچ کر دیا تو تمہاری اوپر فقر و فاقہ آئے گا، دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ تمہیں نعمتیں عطا کرے گا، جتنا زیادہ خرچ کرو گے اتنا زیادہ تمہیں اللہ تعالیٰ عطا کرے گا، سمجھ گئے؟ دونوں جگہ پر یعدکم آیا، شیطان یعدکم واللہ یعدکم، لیکن دونوں کے مصدر کے اندر فرق ہے۔ شیطان وہاں پر جو یعدکم آیا ہے تو وہاں پر مصدر ہے وعد یعد وعیدن، ڈرانا، اور دوسرا واللہ یعدکم وعد یعد عیدتن، وعدہ کرنا، کیا کرنا؟ وعدہ کرنا، سمجھ گئے؟ واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ وسعت والے علم والے ہیں۔ اب یہ کہ اب آدمی فرق کیسے کرے گا کہ بھئی یہاں پر میں نے خرچ کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ اگر یہاں پر میں خرچ کر رہا ہوں تو کہیں یہ فضول خرچی میں تو نہیں آتا، اور اگر خرچ نہیں کر رہا تو کہیں یہ میں اس کا مصداق تو نہیں بن رہا کہ الشیطان یعدکم الفقر، میں اس کا مصداق تو نہیں بن رہا؟ تو کہہ رہے اس کے لیے قرآن سیکھو نا، قرآن سیکھو۔ یؤتی الحکمت من یشاء، حکمت سے مراد قرآن ہے، اور عطا کیا جاتا ہے حکمت من یشاء، جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس کو حکمت عطا کرتا ہے، قرآن کا علوم عطا کرتا ہے۔ ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے حکمت، جس کو اللہ تعالیٰ حکمت عطا کی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو اس کو خیر کثیر عطا کیا گیا، کہ اس کو دنیا اور آخرت کے معاملات کا سمجھ آ جائے گی، کہاں پر مال خرچ کرنا ہے، کہاں پر مال خرچ نہیں کرنا۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت حاصل نہیں کرتے مگر عقل والے۔ قرآن کی آیتیں پڑھ کر عقل والے ہی نصیحت حاصل کریں گے، بے عقل لوگ نصیحت حاصل نہیں کر سکتے۔ وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلم، اور وہ جو تم خرچ کرتے ہو یا تم نظر مانتے ہو، خرچ کرنا کہ وہ انفاق جو تم نفلی انفاق کرتے ہو، یا یہ کہ وہ انفاق جو تم وجوبی انفاق جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے واجب ہو وہ انفاق کرتے ہو، یا وہ انفاق نظر کا مطلب کہ جو تم نے اپنے اوپر واجب کیا۔ نظر کسی کہتے ہیں؟ اس عبادت کو کہتے ہیں کہ جو بندہ اپنے اوپر خود واجب کرے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر واجب نہ کیا ہو۔ تو جو بھی تم خرچ کرتے ہو، چاہے وہ وجوب من اللہ ہو یا وجوب من العباد ہو، اس مال کا انفاق چاہے وہ وجوب من اللہ ہو جیسے زکوٰۃ ہو گیا، صدقہ فطر ہو گیا، عشر ہو گیا، یا وجوب من العباد ہو جیسے کہ بندہ خود اپنے اوپر واجب کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ جو بھی تم خرچ کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اور وہ جو صحیح طریقے سے خرچ نہیں کرتے یا خرچ کرنے کے بعد جو ہے تو وہ احسان جتلاتے ہیں یا جو ہے تو گھٹیا مال اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، تو وہ ظالم لوگ ہیں، اور ظالم لوگوں کا کوئی مددگار نہیں۔ وما للظالمین من انصار۔ ان تم تو صدقات، اب یہاں پر صدقہ کرنے کی کیفیت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ بھائی تم صدقہ کس طرح خرچ کرو گے، صدقات کو خرچ کیسے کرو گے۔ تو ان تم تو صدقات فنعما ہی، اگر تم صدقات ادا کرتے وقت تم ظاہراً اس کو ادا کرتے ہو، لوگوں کو دکھاتے ہو کہ بھائی یہ میں صدقہ کر رہا ہوں، لوگ تمہیں دیکھ رہے ہیں، تو ٹھیک ہے۔
اگر تمہارے دل میں اخلاص ہے تو فنعما ہی، اچھی بات ہے یہ بھی. وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور اگر تم اس کو مخفی طریقے سے ادا کرتے اور فقراء کو دیتے ہو تو وہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے. خیرن اس میں تفضیل کا صیغہ، ٹھیک ہے، تو وہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے. اب یہاں پر ان تبدو صدقات فنعما ہی، یہاں پر صدقات سے مراد صدقات نافلہ ہیں یا واجبہ ہیں؟ تو دونوں ہو سکتے ہیں. صدقات نافلہ بھی مراد لے سکتے ہو، صدقات واجبہ بھی مراد لے سکتے ہو. صدقات نافلہ ہو یا صدقات واجبہ تو دونوں مراد لے سکتے ہو، لیکن فرق یہاں پر آئے گا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ. اگر صدقات واجبہ ہیں تو اس صورت کے اندر وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاء یہ قید احترازی ہوگا کہ اگر تم صدقات واجبہ ظاہراً ادا کر دو تو اچھی بات ہے، اور اگر تم مخفی طور پر ادا کرو اور فقراء کو ادا کرو یہ قید احترازی ہو جائے گا. احترازی کا مطلب یہ کہ صدقات واجبہ تو فقراء کو ہی دیا جاتا ہے، فقراء کے علاوہ کسی اور کو دینا جائز ہی نہیں ہے. فقراء کے علاوہ کسی اور کو دینے سے صدقات واجبہ ادا ہی نہیں ہوتے. تو اگر تم صدقات واجبہ ادا کرتے ہو اور فقراء کو دیتے ہو تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر مخفی طریقے سے دو، ٹھیک ہے، ظاہراً دو پھر بھی ٹھیک ہے، اور اگر مخفی طریقے سے فقراء کو دو پھر بھی صحیح ہے، لیکن وہ زیادہ بہتر ہے. اور اگر صدقات سے مراد صدقات نافلہ مراد لے لیں، صدقات نافلہ مراد لے لیں تو پھر تو الفقراء یہ قید واقعی ہوگی، قید احترازی نہیں ہوگی. کیا معنی؟ معنی یہ ہو گیا کہ اگر تم صدقات نافلہ کرتے ہو، نفلی صدقہ کرتے ہو اور ظاہراً کرتے ہو لیکن اخلاص کے ساتھ کرتے ہو تو اچھی بات ہے، اور اگر تم مخفی طور پر ادا کرتے ہو اور فقراء کو دیتے ہو، فقراء کو دینے کا مطلب یہ کہ صدقات تو فقراء کو ہی دیا جاتا ہے، عام طور پر صدقہ کا مال فقراء کو دیا جاتا ہے، امیر لوگوں کو تو کوئی صدقے کا مال نہیں دیتا. سمجھا گئی بات؟ تو یہ کیا ہو گیا؟ قید واقعی ہو گیا کہ عام طور پر چونکہ فقراء کو دیا جاتا ہے اس لیے فقراء کو ذکر کر دیا، ورنہ تو صدقات نافلہ فقیر کو بھی دے سکتے ہیں، امیر کو بھی دے سکتے ہیں، کافر کو بھی دے سکتے ہیں، قادیانی کو نہیں دے سکتے. سمجھ گئے؟ قادیانی کو نہیں دے سکتے، صدقات نافلہ بھی نہیں دے سکتے. یہودی کو دے سکتے ہیں، قادیانی کو نہیں دے سکتے. عیسائی کو دے سکتے ہیں، قادیانی کو نہیں دے سکتے. مرزائی کو نہیں دے سکتے، مرتد کے حکم میں ہے نا. تو یہاں پر وہ تو الفقراء کیا ہو جائے گا؟ قید واقعی ہو جائے گا. واقعی کا مطلب یہ کہ عموماً لوگ جو ہے تو ان کو دیتے ہیں، تو اس لیے اس کو ذکر کر دیا ہے. فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو معاف کرا دے گا. یعنی کہ گناہ صغیرہ صدقے سے معاف ہو جاتے ہیں، تمام نیک اعمال سے صغائر معاف ہوتے ہیں. واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ خبردار ہے اس اعمال کے اوپر جو تم کرتے ہو. لیس علیک ہداہم، اب یہاں پر کچھ صحابہ مال خرچ کرتے تھے کفار کے اوپر، غریبوں کے اوپر، تاکہ وہ ایمان لے کر آئیں، لیکن وہ مال بھی خرچ کرتے تھے اور اس کے بعد جو ہے تو وہ مال لے کے چلے جاتے تھے لیکن اسلام نہیں لاتے تھے. تو یہ لوگ پریشان ہو گئے کہ یہ دیکھو ہم ان کے اوپر مال بھی خرچ کرتے ہیں اور پھر بھی یہ لوگ اسلام نہیں لے کر آتے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو ہدایت تمہارے ذمہ داری نہیں ہے، تم نے مال خرچ کیا اسلام کے لیے کہ وہ اسلام لے کر آئے تو اس کا تمہیں اجر ملے گا، لیکن اب یہ نہیں کہ تم کہو کہ بھائی میں نے تو مال خرچ کیا تھا، یہ ہدایت ان کو کیوں نہیں ملی. وہ تمہاری ذمہ داری نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری. اللہ جس کو ہدایت دے گا اس کو ہدایت ملے گی، لیکن تم نے مال خرچ کیا اللہ کی رضا کے لیے تو ٹھیک ہے، اس کا تمہیں ثواب ملے گا. لیس علیک ہداہم، تمہاری ذمہ داری نہیں ہے ان کو ہدایت دینا. ولکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. وما تنفقوا من خیر، اور وہ جو تم نے مال خرچ کیا، خیر کا مطلب مال، فلانفسکم، تو وہ تمہارے فائدے کے لیے ہے. کیا مطلب؟ کہ اس کا تمہیں ثواب ملے گا. وما تنفقون الا ابتغاء وجه اللہ، اور وہ جو تم خرچ کرتے ہو صرف اللہ کی رضا کے لیے. وما تنفقوا من خیر، اور وہ جو تم مال خرچ کرتے ہو، یوفى الیکم، اس کا تمہیں پورے کا پورا بدلہ دیا جائے گا. وانتم لا تظلمون، تم لوگوں کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا. کہ جو مال تم اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہو اس کا تمہیں ثواب ملے گا، دنیا کے اندر بھی تمہیں فضل ملے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں ملیں گی، اور آخرت کے اندر بھی اجر ملے گا. للفقراء الذین احصروا، اب اوپر انفاق فی سبیل اللہ کا بیان تھا، اب یہاں پر ان کے مصداق کا بیان ہو رہا ہے، کن کے اوپر خرچ کیا جائے، مال کن پر خرچ کیا جائے. تو للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، وہ فقراء کہ جو روک دیے گئے اللہ تعالیٰ کے راستے میں، جو اللہ کے دین سیکھنے کے لیے مدارس کے اندر روک دیے گئے،
کہ بھائی کسی اور جگہ پر جا سکتے ہیں لیکن جاتے نہیں ہیں، کیونکہ دین کے لیے ان کو روک دیا گیا نا، کیونکہ دین کے لیے ان کو روک دیا گیا، دین سیکھنے کے لیے جائیں گے تو سبق ان سے مس ہو جائے گا، ٹھیک ہے، جیسے اصحاب صفا والے تھے، وہ بس اسی کے اوپر پڑے رہتے تھے کہ اگر کوئی مال لے کر آئے گا اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا تو وہ ہمیں ملے گا، اور اگر نہیں ہوگا تو بس پھر وہ بیٹھے رہتے تھے، محنت مزدوری کرنے نہیں جاتے تھے کہ اگر ہم محنت مزدوری کرنے چلے گئے تو ایسا نہ ہو کہ اللہ کے رسول آ کر کوئی حدیث بیان کر دیں اور وہ حدیث ہم سے مس ہو جائے، وہ ادھر ہی پڑے رہتے تھے۔ للفقراء الذین، وہ فقراء اخسروا فی سبیل اللہ، جو روک دیے گئے اللہ تعالیٰ کے راستے میں، یعنی اللہ کے دین کے راستے میں، دین سیکھنے کے لیے روک دیے گئے، لا یستطیعون ضربا فی الارض، اور وہ طاقت نہیں رکھ سکتے زمین کے اندر سفر کرنے کی، کیونکہ سفر کرنے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے اور ان کے پاس پیسے ہیں نہیں کہ کسی اور جگہ پر سفر کریں، اور یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، سوال سے بچنے کے لیے جاہل لوگ ان کو غنی متصور کرتے ہیں، اس سے مانگتے نہیں ہیں، کسی سے مانگتے نہیں۔ ابھی تک آپ لوگوں نے کسی بھی طالب علم کو نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ جو ہے تو سگنل پر کھڑے ہو کر وہ بھیک مانگتا ہو، میرے پاس پیسے نہیں ہیں اور میں سبق پڑھنے کے لیے آیا ہوں، مجھے پیسے دے دیں، کسی طالب علم کو ابھی تک آپ لوگوں نے نہیں دیکھا ہوگا۔ حالانکہ ایسے ایسے طالب علم ہوتے ہیں، ایسے ایسے طالب علم ہوتے ہیں کہ مدتوں گزر جاتی ہیں ان کے اوپر، وہ بازاروں کا رخ نہیں کرتے کیونکہ ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے، سمجھا گئی بات؟ ہم پڑھتے تھے حسن ابدال میں، تو ادھر ہمارے پاس ایک طالب علم تھے، افغانستان کے تھے، وہ کہتے تھے کہ میرے اوپر ایسے حالات بھی آئے ہیں کہ میرے ساتھ اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے کہ میں صابن خرید کر میں کپڑے دھو سکوں، کپڑے خریدنے والا صابن بھی میں نہیں خرید سکتا تھا، میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہوتے تھے، لیکن میں نے کسی کو کہا نہیں کہ مجھے پیسے دے دو۔ پھر باقی طلباء جو کپڑے دھوتے تھے ان سے اگر کوئی صابن رہ جاتا تو اس صابن سے پھر میں اپنے کپڑے دھو دیتا تھا، اور اگر کوئی نہیں ہوتا تھا تو پھر جو ہے تو واش روم میں چلا جاتا تھا، اندر سے کنڈی لگا کر کپڑوں کو ویسی بھگو لیتا تھا، اس کو نچوڑ دیتا تھا کہ پسینے کی بدبو سے نکل جائے، اس کو ویسی نچوڑ کر پھر میں بال لے کر آتا تھا، سب کو میں یہ شو کرتا تھا کہ میں نے بھی کپڑے دھو لیے، لیکن میرے پاس صابن کے پیسے نہیں ہوتے تھے، سمجھا گئی؟ اور پھر بعد میں ان کپڑوں کو سکھا کے انہی کپڑوں کو پھر میں دوبارہ پہن دیتا تھا۔ تو جاہل لوگ کیا کہتے ہیں؟ ان کے پاس تو بڑے پیسے ہیں، یہ تو مانگتے نہیں ہیں، تو ان کے پاس پیسے ہوں گے، حالانکہ سوال نہیں کرتے من التعفف، کس سے؟ سوال نہیں کرتے، تعرفہم بسیماہم، لیکن تم ان کو ان کی نشانیوں کی وجہ سے پہچانو، ان کے چہرے سے پتہ چلے گا کہ ان کے پاس مال نہیں ہے، لیکن وہ چمٹ کر لا یسألون الناس الحافا، وہ چمٹ کر لوگوں سے سوال نہیں کرتے جس طرح اور بھکاری ہوتے ہیں کہ بھائی تم دے ہی دو، دے ہی دو، یہ نہیں کرتے۔ تو ایسے لوگوں کے اوپر مال خرچ کرنا چاہیے، ایسے لوگوں کے اوپر مال خرچ کیا جائے، سمجھا گئی بات؟ مدارس کے اندر کم از کم کسی بھی مدرسے کے اندر کسی ایک طالب علم کا خرچہ پوچھ لیا جائے کہ بھئی اس مدرسے کے اندر ایک طالب علم کا کتنا خرچہ ہے، تو جتنا بھی ہو تو اس کے اندر خرچ کیا جائے، ایک مدرسے کا خرچ، ایک طالب علم کا خرچہ، تو بھئی ٹھیک ہے ہم ایک طالب علم کا خرچہ ہر مہینے دیا کریں گے، وہ جو بھی طالب علم ہو اس کا خرچہ ہم دیا کریں گے، سمجھا گئی بات؟ اور پہلے گزر گیا کہ تم لوگ جو ہے تو نیکی کی مثال کیا ہے، اس غلے کی سے ہے کہ اگر آدمی اس کو بوتا ہے تو اس میں سے 7 خوشے نکلتے ہیں، ہر خوشے کے اندر 100 دانے ہوتے ہیں، تو 700 دانے ہو گئے، پھر وہی دانے پھر دوبارہ لگاتے ہیں، تو پھر اس کی مثال، اس کا حساب بندہ خود لگا لے۔ تو ایک طالب علم کو بندہ تیار کرے گا تو وہ ایک طالب علم بعد میں خود پڑھائے گا، خود مدرس بنے گا، خود لوگوں کو پڑھائے گا، سمجھا؟ اب ہمارے دیکھو جامعہ اشرفیہ کے ادھر دورہ حدیث کے اندر کتنے طلباء ہوتے ہیں، سمجھ گئے؟ 400-500 طلباء تو دورہ حدیث کے اندر ہیں، اب یہ پڑھ کے جاتے ہیں تو ان میں سے 10 تو مدرس ہوں گے نا، 400-500 میں سے 10 تو مدرس نکل جاتے ہیں، تو وہ 10 مدرس آگے 10 مدرس کو پیدا کرے گا، پھر وہ 10 مدرس ہر ایک کا کیا کرے گا؟ 10-10 مدرس کو پیدا کر، تو ان تمام کا ثواب کن کو؟ ان اساتذہ کو ملتا ہے جو ان کو پڑھاتے ہیں، سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو لا يسألون الناس الحافا، وہ طلباء لوگوں سے چمٹ کر سوال نہیں کرتے، وما تنفقوا من خیر، اور وہ جو تم مال خرچ کرتے ہو
تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بارے میں علم ہے تم کیا مال خرچ کرتے ہو، کدھر سے کماتے ہو، کدھر خرچ کرتے ہو. سمجھا گئی بات؟ چلیے یہاں تک بس کرتے ہیں، رکوع پورا ہو گیا، باقی پھر انشاءاللہ کل پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، السلام علیکم.